السلام علیکم احباب، آج سیبنسا زیبی آپ سے میں مخاطب ہوں، اور آج میں آپ کے پاس ایک صحت کے حوالے سے ایک اہم معلومات آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ بڑھاپا جو ہے وہ کیا ہے، اور ہم موت سے بوڑھے ہو کر جلد سے جلد مرنے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے اہم معلومات جو میں آج آپ تک آپ کو پہنچا رہی ہوں، اس کو غور سے پڑھیے گا، یقیناً آپ کو اس میں سچائی اور حقیقت نظر آئے گی۔ مجھے بھی محسوس ہوئی، اور یہی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ ہم جس ایج سے گزر رہے ہیں اس میں بالکل چلنے پھرنے کو دل نہیں کرتا آدمی کا۔ بڑھاپا جو ہے وہ ٹانگوں سے اوپر کی طرف شروع ہوتا ہے۔ اپنی ٹانگوں کو جو ہے وہ ہمیں حرکت میں رکھنا چاہیے اور مضبوط رکھیں۔ جیسے جیسے ہم سالوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہماری ٹانگیں ہمیشہ جو ہے وہ حرکت میں رہیں اور مضبوط رہیں۔ جیسا کہ ہم مسلسل بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے بالوں کے سرمئی ہونے یا جلد کے جھڑنے اور جھریوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لمبی عمر کی علامات میں، جیسا کہ US میگزین پیریونیشنز نے خلاصہ کیا ہے کہ ٹانگوں کے مضبوط پٹھے سب سے اہم اور ضروری ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کیا کیا چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ 2 ہفتے تک اپنی ٹانگیں نہیں ہلائیں گے تو آپ کی ٹانگوں کی طاقت 10 سال تک کم ہو جائے گی۔ اگر ہم 2 ہفتے تک اپنی ٹانگوں کو نہ ہلائیں تو ہماری جسم کی طاقت 10 سال تک کم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ اور ڈنمارک کی یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بوڑھے اور جوان دونوں 2 ہفتوں کی غیر فعالیت کے دوران ٹانگوں کے پٹھوں کی طاقت 1/3 تک کمزور ہو سکتی ہے، جو کہ 20 سے 30 سال کی عمر کے برابر ہے۔ یعنی ہم تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ چلنے میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور ہم اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بجائے ہم آسانی سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لیٹ کر وقت زیادہ سے زیادہ گزار لیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جیسے بھی ہو، تکلیف اگر ہے ٹانگوں میں، آپ کے گھٹنوں کی تکلیف ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، تو اس کمی کو کسی طرح سے پورا کر کے، یعنی آپ جو سپورٹنگ پیڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ باندھ کر آپ چلنے کی ضرور تھوڑی بہت کوشش کریں، یا بیٹھے بیٹھے بھی آپ اپنی ٹانگوں کو ہلا سکتے ہیں اور اپنی ٹانگوں کو حرکت دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کی جو عمر ہے وہ اس میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی واقع نہ ہو۔ جیسے جیسے ہماری ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہوتے جاتے ہیں، اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگتا ہے، چاہے ہم بعد میں بحالی کی اور دیگر جو ورزشیں ہیں وہ کیوں نہ کر لیں، یا فزیوتھراپسٹ سے کیوں نہ رابطہ کر لیں، لیکن پھر وقت بہت زیادہ لگتا ہے اور مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے چہل قدمی جیسی باقاعدہ ورزش بہت ضروری ہے، یعنی واک کرنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ جوان ہیں چاہے آپ بوڑھے ہیں۔ اگر آپ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں، یا زیادہ وقت آپ جو ہے اپنی ٹانگوں کو حرکت نہیں دیتے ہیں، ورزش نہیں کرتے ہیں، چل واک نہیں کرتے ہیں، تو آپ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اپنی ٹانگوں کی طاقت کھو رہے ہیں، اور ٹانگوں کی طاقت کھونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جسم کا سارا وزن جو ہے ہماری ٹانگوں پر ہوتا ہے۔ پاؤں ایک قسم کے ستون ہیں جو انسانی جسم کا سارا وزن اٹھاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کی 50% ہڈیاں اور 50% پٹھے دونوں ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتنی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ 50% ہڈیاں ہماری اور 50% پٹھے دونوں ہماری ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ذرا سا بھی ٹانگوں میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے، اور ہم بیکار اور اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتے ہیں، اور بستر سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے۔ انسانی جسم کے سب سے بڑے اور مضبوط جوڑ اور ہڈیاں بھی ٹانگوں ہی میں ہوتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے جسم کے مضبوط جوڑ ہیں اور ہڈیاں ہیں وہ ہماری ٹانگوں کے اندر ہوتی ہیں۔ مضبوط ہڈیاں، مضبوط پٹھے اور لچکدار جوڑ آئرن ٹرائی اینگل بناتے ہیں، جو انسانی جسم کا سب سے اہم بوجھ اٹھاتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں 70% سرگرمیاں اور توانائی کو جلانا دونوں پاؤں سے ہوتا ہے۔ توانائی کا جو ہمارا 70% سرگرمی اور توانائی کا جو جلانا ہوتا ہے دونوں پاؤں کے ذریعے ہوتا ہے، اور انہی سے ہماری توانائی جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے اور صرف ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ جب ایک شخص جوان ہوتا ہے تو اس کی رانوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 800 کلو وزنی گاڑی اٹھا سکتا ہے۔ ٹانگ جسم کی حرکت کا مرکز ہے۔ پوری جسم کی حرکت کا مرکز ہماری ٹانگیں ہیں۔ اگر ہماری ٹانگیں حرکت میں نہیں ہیں اور ہماری ٹانگوں میں جان کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اپنی ٹانگوں سے سست روی کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی ہم چل نہیں پا رہے ہیں، اپنی ٹانگیں ہلا نہیں پا رہے ہیں، اپنی ٹانگوں کو حرکت میں نہیں دے پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اور بستر کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں ٹانگوں میں سارے جسم کے 50% اعصاب ہوتے ہیں، 50% خون کی شریانیں ہوتی ہیں، اور 50% خون ان سے بہتا ہے۔
یہ سب سے بڑا گردشی نیٹ ورک ہے جو جسم کو جوڑتا ہے، یعنی ٹانگوں سے خون کا رواں ہونا پورے باڈی میں، یہ جو انسان کے جسم کو جوڑتا ہے۔ جب ٹانگیں صحت مند ہوتی ہیں تو خون کا بہاؤ آسانی سے ہوتا ہے، اس لیے جن لوگوں کی ٹانگوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں ان کے دل بھی ضرور مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑھاپا پاؤں سے اوپر کی طرف شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے کوئی شخص بڑا ہوتا جاتا ہے، عمر اس کی بڑھتی جاتی ہے، دماغ اور ٹانگوں کے درمیان ہدایت کی ترسیل کی درستگی اور رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی شخص جوان ہوتا ہے، اس کے علاوہ نام نہاد بون فرٹیلائزر کیلشیم جلد یا بدیر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا، اور جس سے بوڑھوں کو ہڈیوں کے ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے، جسے ہم آسٹیوپروسس کہتے ہیں۔ یہ نوجوانی سے ہی شروع ہو جاتا ہے، خواتین میں تو خاص طور پہ بچوں کی پیدائش کے بعد سے یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو جسے آسٹیوپروسس کہا جاتا ہے۔ پھر بعد میں یہی بیماری آگے بڑھ کے آسٹیوآرتھرائٹس میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور فائبرومائلجیا میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بزرگوں میں ہڈیوں کا ٹوٹنا آسانی سے پیچیدگیوں کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے، خاص طور پر مہلک بیماریاں جیسے دماغی تھرومبوسس ایک دماغی بیماری ہے۔ یہ اس طرح کی بیماریوں کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر 15% عمر رسیدہ مریض ران کی ہڈی کے فریکچر کے 1 سال کے اندر مر جاتے ہیں، یا ان کی عمر جو ہے وہ ان کی عمر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کی ران میں کہیں فریکچر ہو جاتا ہے، اور یہ عمر رسیدہ اگر آپ ہیں، عمر اب کتنی ہو گئی اور فریکچر ہو گیا ہے، تو 1 سال سے زیادہ پھر آپ کی عمر نہیں رہتی۔ ٹانگوں کی ورزش 60 سال کی عمر کے بعد بھی کبھی دیر نہیں لگتی، یعنی آپ ٹانگوں کی ورزش جو ہے، اگر آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ان ساری ہدایات پر عمل نہیں کیا ہے اور آپ سست روی کا شکار ہیں، موٹاپے کی وجہ سے یا کسی اور کام کی وجہ سے آپ جو ہے اپنی ٹانگوں کو حرکت نہیں دیتے ہیں، چہل قدمی نہیں کرتے ہیں، اپنی ٹانگوں کو نہیں روا رکھتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ 60 سال کے بعد بھی اگر آپ کو یہ خیال آ جاتا ہے تو آپ نے اس عمل کو ضرور دہرانا ہے۔ اگرچہ ہمارے پاؤں اور ٹانگیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بوڑھے ہوں گے، لیکن ہمارے پیروں اور ٹانگوں کی ورزش کرنا زندگی بھر کام آتا رہے گا۔ پیروں کی ورزش اور ٹانگوں کی ورزش، صرف ٹانگوں کو مضبوط کرنے سے ہی کوئی شخص مزید بڑھاپے کو روک یا کم کر سکتا ہے۔ ٹانگوں کو اگر آپ کی ٹانگیں مضبوط ہیں تو آپ کا بڑھاپا جو ہے وہ بہت تیزی سے آپ کی طرف نہیں آئے گا، اسے آپ روک سکتے ہیں، اسے آپ کم کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے سارے لوگوں سے جو بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے روزانہ کم از کم 30 سے 40 منٹ چہل قدمی کریں، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کی ٹانگوں کو کافی ورزش مل رہی ہے، اور یہ یقینی بنانے کے لیے آپ کی ٹانگوں کے پٹھے صحت مند رہیں گے۔ آپ کو یہ جو اہم معلومات میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، کوشش کیجئے کہ اپنے دوست، احباب، خاندان کے افراد، اپنے بزرگ اور جتنے بھی دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ آپ یہ معلومات پہنچا سکتے ہیں ان تک پہنچائیے، کیونکہ بہت معمولی سی بات ہے یہ واک کرنا اور چلنا، جس کو ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو اہمیت نہیں دے پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ٹانگوں کی تکلیف یا ہڈیوں کی تکلیف کی وجہ سے، چونکہ ہم کسی اور بیماری کی وجہ سے اگر ہم چل پھر نہیں سکتے اور بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ حرکت نہیں کرتی ہیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس تیزی کے ساتھ ہم نے کہ چند ہی دنوں میں اپنی جو زندگی ہے وہ اس کا دورانیہ کتنا کم کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے احباب سے، بلکہ اس میں بزرگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ نوجوان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے، دوستوں کے لیے ہے، احباب کے لیے ہے، خاندان کے لیے ہے کہ روزانہ کے بنیاد پہ آپ بوڑھا ہونے کے بجائے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو بڑھا سکیں، اور بستر پر گزارنے کے بجائے اسے چل پھر کر آپ اپنی زندگی کو آپ جو ہے اس کو اپنی زندگی کو اہم رکھ سکیں، ورنہ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ آپ کی ٹانگیں اگر آپ کی کام کرنا چھوڑ دیں گی، یا آپ کے واک کرنا آپ چھوڑ دیتے ہیں، یا ٹانگوں میں سستی آپ کی آ جاتی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ موت سے بہت نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اور زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنا چاہتا ہے، کوشش کریں کہ چلیں اور ضرور چلیں اور اپنی ٹانگوں کو حرکت میں رکھیں۔ تو آج میں نے یہ خصوصی طور پر صحت کے حوالے سے ایک پروگرام آپ لوگوں کے گوش گزار کیا ہے، اور اوشین نیوز پر اس پروگرام کو میں نے پیش کیا ہے، جو شیر امان صاحب کا چینل ہے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات جو کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی صورت میں مجھ تک پہنچتی ہیں، میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، اور اس معلومات سے جو بھی انسانی فلاح و بہبود کا کام لیا جا سکتا ہے اسے آگے تک بڑھانا چاہیے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آج بھی میں نے یہی کام کیا ہے، تو اپنے سے بھی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔